جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش اپنے وطن حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ حکم ایک نقاب پوش فلسطینی لڑکی لیلا خالد کا تھا جو اس نے پائلٹ کو دیا۔ ناظرین، 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہے۔ ان کی شادی فیاض راشد حلال سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے بدر اور بشر ہیں۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم کردار تھی۔ یہ داستان فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی اس باہمت خاتون کی ہے جس نے اسرائیلی جہاز ہائی جیک کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ ہائی جیکنگ جیسے خطرناک کام میں پہلے تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اور وہ بھی 25 سالہ نوجوان لڑکی۔ یہ 29 اگست سن 1973 کی بات ہے۔ سفید لباس سے ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاس پہنے ہوئے ایک 25 سالہ خاتون اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA40 کے منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ خاتون ایئرپورٹ سیکورٹی کی آنکھوں میں دول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظارگاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص جس کا نام سلیم عیساوی تھا نہیں جانتی۔ سلیم عیساوی بھی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے ایک کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک پہنچی تھی۔ لیلا اور ان کے ساتھی عیساوی نے فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھی تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیلا خالد اپنی بک پیپل شیل وائب میں لکھتی ہیں، چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے جہاز میں موجود شکاگو میں رہنے والے ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں کچھ زیادہ دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا ہے۔ ایک بار تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے میں سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا، خالد اور سلیم کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ ضرورت کے وقت ان کو آسانی سے اٹھایا جا سکے۔ ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا، جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافر کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے میں بھی دوڑی اور اپنی گود میں رکھے ہوئے ہینڈ گرنیڈز کو بھی اٹھا لیا۔ اس دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی، اور میری کمر میں پھنسی ہوئی پستول میری پتلون کے اندر سے گر کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے چیخ کر کہا، تمام لوگ فرسٹ کلاس میں موجود عملے کے ارکان اور باقی تمام افراد اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا خالد نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بن گوریان ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیاروں کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا، آپ ہمیں فلائٹ TWA840 کے بجائے PLFP کے نام سے پکاریں۔ ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو دیارہ دمشق لے جانے کو کہا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا، وہ ان سے دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور طیارے کو اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہی سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ ناظرین، لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل سن 1966 میں ایک آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاکلینڈ لے جانے والی بھی یہی خاتون تھی۔ PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر اپنے سار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے کے لیے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی، لہٰذا
لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے اسٹٹ گارڈ میں انہوں نے پیٹرک آر سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں جرمنی سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں سیکورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والے افراد کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیلا خالد نے بتایا کہ میرے ساتھی کو پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے، میرے پاس 2 دستی بم تھے، ان کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ میں نے بہت چھوٹی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، میں نے اسکرٹ کے اندر بہت سارے نقشے چھپا رکھے تھے۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ لیلا خالد نے اپنے خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے 2 دستی بم نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پھر پیٹر نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹر کو گولی لگی، لیکن لیلا پر 2 گارڈ اور مسافروں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، تو طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا۔ لیلا خالد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکورٹی اہلکاروں نے ہم پر دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی طرف جانے نہیں دے رہا، تو میں نے ان کو کہا میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو میں جہاز اڑا دوں گی۔ لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ ہی لمحوں بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس فلائٹ کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے انہیں گرفتار نہیں کیا، بلکہ برطانوی پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا، پیٹر کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا۔ لیلا خالد اپنی کتاب مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ میں اپنی سیکورٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں نے پیٹرک کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا، میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس کے ہونٹوں کو چوما، اور پھر میں رو پڑی۔ یہ میرے لیے بہت افسوسناک لمحہ تھا، کیونکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی مجاہدین نے ایک اور طیارہ ہائی جیک کر لیا۔ مذاکرات ہوئے اور لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ لیلا نے اپنی کتاب مائی پیپل شیل لیو میں اپنی کہانی کھول